السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ محترم سامعین، آج ہم نے سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کا کچھ حصہ سنا ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انسان جو دنیا میں نیک کام کرتا ہے مگر ایمان کے بغیر کرتا ہے، شہرت اور ناموری کے لیے کرتا ہے، واہ جاہی کے لیے کرتا ہے، ان کے اعمال کا انجام یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ لوگ جو اپنے اعمال کو آگے بھیجے ہیں، ہم ان کو روز قیامت ہباء منثورا، ایک تنکوں کی طرح ہم اڑا کر چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت میں کھوٹ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، نیت دل میں پاک رکھیں کہ اللہ مجھے اس کام کا اجر دے گا۔ اور مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جب نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کو قبول فرما۔ مومن کو کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ اور غرور نہیں ہوتا، بلکہ مومن اپنے عمل کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اس کے برعکس جو دنیا کے لیے کرتا ہے، نام کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا انجام کھلے الفاظ میں بیان کیا، ہم تنکوں کی طرح، دھول کی طرح اڑا کر چھوڑ دیں گے۔ کوئی وزن اور کوئی حقیقت، کوئی اس کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں یہ بیان کیا ہے کہ جنت والے جنت میں کس وقت داخل ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو حساب کتاب میدان حشر میں ہوگا، ہر انسان کو حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کا ہر ایک اپنے رب سے گفتگو کرے گا، ہر ایک انسان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر تمہارے اور رب کے درمیان نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے دائیں دیکھے گا تو صرف اس کا عمل نظر آتا ہے، بائیں دیکھے گا تو صرف اس کا عمل نظر آتا ہے، دائیں سامنے دیکھتا ہے تو جہنم کی کھائی ہے۔ یہ حال ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے، جنتیوں کا اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کرے گا، پورا ان کا حساب ہو جائے گا، تو یہ خیل اللہ کا وقت، ظہر کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کہتا ہے، کیا ہی بہترین ان کا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی ان کی اچھی رہنے کی جگہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، مومن مسلمان جو جنتی ہیں، یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے ہمیشہ کا یہ ٹھکانہ ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں معاشرے میں انسان کو کن لوگوں سے تعلقات رکھنا چاہیے، کیسے آدمیوں سے دوستی بنانا چاہیے، دوست اچھے نہ ملیں تو کیا انجام ہوگا، یہ بھی بیان کیا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ کیا کتاب ہے، دیکھے قرآن مجید کتنی باریک باریک باتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ ہاتھ چباتا کب انسان؟ جب انسان کو انتہائی درجے کا دکھ پہنچے۔ دانتوں میں انگلی رکھ کر آدمی چباتا ہے، انتہائی غم اور انتہائی دکھ کے موقع پر ایک کام انسان کرتا ہے، اللہ اس کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کاش، لیتا کے معنی ناممکن چیز کو بولتے ہیں، کاش میں اللہ کے رسول کی دوستی اختیار کرتا، آپ کے طریقے پر چلتا، آپ کی بات کو مانتا تو آج کتنا اچھا ہوتا۔ دنیا میں بتاتے گئے، سناتے گئے، سنتے رہے، اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، سننے والوں کے کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حسرت سے سب کے سامنے کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا تو آج کتنا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ اس دوست نے مجھے گمراہی کی طرف دھکیل دیا، جبکہ حقیقت، نصیحت، واز یہ سب میرے پاس آ چکا تھا، پھر بھی مجھے اس دوست نے بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ دراصل اس آیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت آئی ہے۔ آیت کیا تھی؟ عقبہ بن ابی معیط یہ اچھی طبیعت کے انسان تھے، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ سفر سے واپس آتے تو مکے کے معزز افراد کو اپنے دسترخوان پر بلاتے۔ ایک بار ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دسترخوان پر دعوت دی گئے، سب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے لیے کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ کھانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں جو دعوت پیش کرتا ہوں اس کو قبول کرو تو میں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو عقبہ مان گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کھانا کھائے، واپس آ گئے۔ ابی بن خلف کو یہ بات معلوم ہوئی۔ ابی بن خلف اس کا دوست تھا، گہرا دوست، جگری دوست تھا، اس کا یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوا، کہا کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں دل رکھنے کے لیے کیا ہوں، نہیں، جب تک تم محمد کی توہین نہیں کرو گے، نعوذ باللہ ان کی تذلیل نہیں کرو گے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ دوست بڑا عجیب ہوتی ہے دوستی، انسان کیا کیا دوستوں کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے توہین کی، گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام اس میں بتا رہا ہے۔ روز قیامت عقبہ بن معیط جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں جو اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کہیں سنی باتوں پر، نانی ماں کی کہانیوں پر جو اعتماد کر کے جو چلتے ہیں، ان کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، روئیں گے، پلائیں گے، لیکن وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر، اس کے خیالات پر ہوتا ہے۔ اس لیے رشتے کرتے وقت لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکے کو دیکھنے سے پہلے لڑکے کے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھی کیسے ہیں، اس کے اٹھنے ملنے جلنے والے کیسے ہیں۔ جب دوستوں کے اخلاق معلوم ہو جائیں گے تو خود بخود دوستوں کے اخلاق معلوم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں لا یأکل طعامک الا تقی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو اپنی دولت کو ہر ایرے غیرے پر خرچ مت کرو، بلکہ
تمہارا کھانا تمہارے دسترخوان پر متقی اور پرہیزگار کو بٹھا کر کھلاؤ۔ دوست اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگوں سچوں کی دوستی اختیار کرو۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ جو دوست ہم کو دین کی طرف لائے، جو دوست ہم کو بری عادتوں سے چھڑائے، اور دوست جو ہم کو بد اخلاقی سے نکالے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ دنیا کی دوستی، ہمارے مال سے دوستی، ہمارے عہدے سے دوستی، یہ دنیا میں بھی دھوکہ دیتے ہیں لوگ، اچھا یاد رکھیے۔ یہ ہمارے مال اور عہدے سے جو دوستی کرتے ہیں، موقع ملنے پر یہ دنیا میں ہی ساتھ چھوڑتے ہیں، آخرت میں یہ کیا ساتھ دیں گے؟ اس لیے کسی دوست پر، کسی سہیلی پر، کسی پر اعتماد نہ کریں۔ قرآن پر، اللہ کے نبی کے طریقے پر، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، ان باتوں پر اعتماد کر کے اپنی آخرت کو بنائیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہیں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میری یہ قوم، میری یہ امت قرآن کو چھوڑ کر زندگی کرنے لگی۔ یہ کیا پہلے ہو چکا یا آئندہ ہوگا؟ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اس دور میں قرآن کی آیتوں کو سن کر، سمجھ کر انکار کرتے تھے، ان کی شکایت آپ نے کی، یا جو لوگ آج مسلمان قرآن سن کر، قرآن سمجھ کر نہ اس کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے روکے ہوئی باتوں سے رکتے ہیں، نہ اس کے احکام پر چلتے ہیں، تو وہ بھی یہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ یہ میری قوم قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دی ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے، کیا ہو کیا کی تھے، وہ قرآن کے حامل، قرآن کے اٹھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے دنیا میں عزت پا گئے۔ اور آج کے مسلمان کا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں، آج ہم قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر رسوائے زمانہ بن گئے، سب لوگ تھو تھو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو چھوڑ گئے۔ یہ امت قرآن کو سمجھتی تو شرک سے باز آتی، یہ امت اللہ کے نبی کو سمجھتی تو بدعتوں سے توبہ کرتی۔ یہ امت نہ قرآن کو سمجھتی ہے، نہ اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھتی ہے۔ ان کی من چاہی زندگی کرنے پر آج کا مسلمان مصر ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی دل چھوٹا مت کیجیے۔ ہم اسی طرح سے ہر نبی کے لیے، ہر نبی کے ساتھ مجرموں میں سے ایک دشمن نبی کا پیدا کرتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ نبی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس صورت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتراض لوگوں کا، اس صورت کے شروع سے ہی اعتراضات آ رہے ہیں قرآن پر۔ لوگوں نے کہا یہ قرآن یہ ایک بار کیوں نازل نہیں کیا؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نبی، ٹھیک، تو پھر ایک ہی بار پورے 30 پارے کے کو نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ؟ جملۃ واحدہ، ایک بار، جیسے تورات، انجیل و زبور یہ کتابیں آئی، اس طرح سے کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ کے نبی ہم نے اس قرآن کو علی مقسم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے تاکہ آپ اس قرآن کو اچھی طرح سے یاد رکھیں اور لوگوں کو بار بار وقتاً فوقتاً اس کتاب کو پڑھ کر سنائیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ 23 سال میں مکمل کیا۔ کیوں؟ سب سے پہلے اس کی یاد دہانی کے لیے، دوسرا ایک بار نازل کرتا تو بہت سارے اعتراضات کرنے والے کر سکتے تھے،
ان اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جیسا ماحول، جیسا وقت ہوتا، جیسا اعتراض ہوتا، اس کا جواب دے کر قرآن کو مکمل کیا۔ تیسرا جواب مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ آدمی کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھیانک منظر بیان کیا ہے۔ جو لوگ آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، جو لوگ صرف نام کے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ وہ لوگ جن کو روز قیامت چہروں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ چہرے جس کو میک اپ کے لیے ہم کتنا پیسہ اپنے بیگمات کو دیتے ہیں تاکہ حسین رہیں، ہم لوگ بھی کتنا میک اپ کرتے ہیں، اے سب اللہ کہتا ہے روز قیامت چہروں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے جہنمیوں کو۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کی بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ جن کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، اور سب سے برا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے جہنم طے کی جائے گی۔ اس لیے دوستو اپنے چہروں کو، جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان کیا، اس دن بعض چہرے کیا ہوں گے؟ چمکتے ہوں، تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے روشن چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، بعض چہرے امواس کی رات کی طرح ڈارک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کے چہروں کو چمک پیدا کرنا ہے وہ اللہ پر ایمان لاؤ، تعلیمات قرآن کے سامنے جھکو۔ پھر اس کے بعد آخری بات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا، انسان اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں، ٹھیک؟ بسا اوقات کیا ہوتا ہے آدمی اپنے نفس کی پرستش کرنے لگتا ہے، اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام یحتسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس آدمی کے لیے کفیل بنیں گے، اس کا وکیل بنیں گے آپ جو انسان اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کی پرستش کرنے لگا ہے۔ سوچ کر دیکھیے کتنے ایسے معاملات ہیں ہمارے، قرآن ایک کہتا ہے، حدیث ایک کہتی ہے، امت کا اجماع ہے جن باتوں پر، وہاں ہم اپنی من کی چلاتے ہیں، اپنی من مانی چلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا آپ اللہ کے نبی ایسے آدمی کی آپ وکالت کریں گے جو انسان اپنے نفس کو معبود بنا کر اس کی پرستش پہ لگ گیا ہے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو سنتے ہیں ان میں کے اکثر عقل والے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کی سن رہے ہیں کیا ان میں اکثر عقل والے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی یہ جانور ہیں، جانور نہیں، جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ قرآن سمجھ کر، قرآن کو پڑھ کر، قرآنی تعلیمات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے جو من چاہی زندگی کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کسی بھی زبان میں اٹھا کر دیکھ لیجیے اس آیت کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانور نہیں، جانور سے گئے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے، قرآنی تعلیمات پر عمل کی سعادت دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری عورتوں کو، سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے۔